فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی چوتھی سورت سورہ النساء مدینہ المنورہ میں ابتدائی دور کی مدنی سورت ہے اور ایک کافی بڑی سورت ہے قرآن مجید کی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی اور مسلم معاشرے کا وجود عمل میں آ چکا تھا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی اصول و ضوابط، قوانین اور معاشی اصول اور ایک مسلم معاشرے میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق اور معاشی اصول اور طرز زندگی کے بارے میں بہت ساری ہدایات دیں۔ اس سورت کے جو ابتدا ہوتی ہے وہاں پہ سورت کا نام سورہ نساء یعنی خواتین کے حقوق کے بارے میں در حقیقت یہ پوری سورت ہے، اور شروع میں یتیموں کا ذکر آتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے طبقہ ہے اس کے ساتھ ایک مسلم معاشرے میں کس قسم کا انہیں حقوق دینے چاہیے اور ان کا کس قسم کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہ تجارت کس طرح ہو، معاشی زندگی کیسے گزرے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے اس باہمی تعلق کو بہتر کیسے بنائیں تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی، پیار، محبت اور خلوص پروان چڑھ سکے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 85 جو آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے 2 سنہری اصول بتا رہی ہے، اور یہ وہ اصول ہیں کہ جن سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارا اکثر واسطہ پڑتا ہے، اور عام زبان میں اسے سفارش کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے میں سفارش کرنے کے اصول بتائے اور یہ بتایا کہ اچھی سفارش کیا ہے اور بری سفارش کیا ہے، کیونکہ سفارشیں دونوں طرح کی ہیں، ایک اچھی سفارش ہے اور ایک بری سفارش ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها، جو شخص کسی اچھے کام کی، کسی نیک کام کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منها، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس کا اس سفارش میں، اس نیکی میں، اس اچھے کام میں حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها، اور جو شخص کسی برے کام کی سفارش کرے گا اس کا اس برے کام میں حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر نگران ہیں۔ مقیت یعنی جو کوئی بھی شخص جب بالکل بھوک سے وہ مر رہا ہو اور اس کی جان نکل رہی ہو اور کوئی طاقت اسے ایک لقمہ دے دے کھانے کا یا پانی کا، ایک گھونٹ جس سے اس کی جان بچ جائے، اسے مقیت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ طاقت ہے کہ جو کسی بھی مصیبت میں اور کسی بھی حالت میں اپنے بندوں کی بہت مدد کرتی ہے اور ان کے ہر حال سے واقف ہے اور ہر چیز پر نگران ہے۔ شفاعت کا عربی میں مطلب 2 طرح کے ہیں۔
پہلا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی مدد کرنا، اور اللہ نے شفاعت کے ساتھ ایک حسنہ کا لفظ بھی لگا دیا کہ شفاعت جب آپ کرو گے تو اچھے کام کی، نیک کام کی، بھلائی کے کام کی سفارش۔ شفاعت کا پہلا مطلب آپ نے کسی کی مدد کی، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی نقصان پہنچنے جا رہا تھا، اس نقصان پہنچنے سے بچا لیا۔ اور وہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، جیسے کوئی شخص سڑک پہ جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار کہ تم اس وقت موٹر وے پہ نہ جانا کیونکہ موٹر وے پہ دھند ہے اور سڑک بند ہے اور تمہیں تکلیف ہوگی، یا فلاں جگہ پہ روڈ بلاک ہے، یا فلاں جگہ پہ آج جو دفتر ہیں وہ بند ہیں، چھٹی ہے، تو تم جاؤ گے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو اس نے جانے والے کو ایک نقصان سے بچا لیا اور اس کے لیے ایک بھلائی کی، یہ شفاعتاً حسنہ ہے۔ اور کسی اچھے کام میں اس شخص کی مدد کر دی، یا اس شخص کو کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کر دی اور کسی ایک دوسرے اچھے شخص کا بتا دیا۔ جیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھے ڈاکٹر صاحب کا بتائیں، تو آپ کسی اچھے فزیشین کو یا کسی سرجن کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت قابل اور بڑا ایک دیانتدار آدمی ہے، اور آپ نے اس کا بتا دیا، تو یہ شفاعتاً حسنہ ہے۔ آپ نے کسی ٹیلر کا بتا دیا، کسی کو کسی اچھے استاد کا بتا دیا، کسی درزی کا بتا دیا، کسی کاریگر کا بتا دیا، یا کسی ایسے شخص کا بتا دیا، کسی شخص کو کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے اور آپ اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، اور آپ نے اس کی رہنمائی کر دی کہ تم فلاں شخص کی طرف چلے جاؤ، بے شک تم میرے ریفرنس سے چلے جاؤ اور تمہارا وہ کام ہو جائے گا، یہ بھی شفاعتاً حسنہ ہے۔ اور شفاعتاً حسنہ اس صورت میں کہ جب وہ کام نیکی کا اور بھلائی کا کام ہے اور اس کام میں کسی کا دوسرے حقدار کا حق مارا نہیں جا رہا۔ آپ باہر اسٹریٹ پہ جاتے ہیں تو اسٹریٹ پہ ایک بورڈ لگا ہے کہ اسٹریٹ کا نمبر یہ ہے، یہ بھی شفاعتاً حسنہ ہے، کیونکہ کسی اتھارٹی نے، کسی محکمے نے، کسی ادارے نے وہاں پر اگر بورڈ لگایا ہوا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو یہ بھی شفاعتاً حسنہ ہے کہ اس بورڈ کو دیکھ کر لوگ اس کی رہنمائی حاصل کر لیں۔ اور اگر اس پہ کوئی شخص آتا ہے اور اس کے اوپر ایک اپنا سٹکر لگا دیتا ہے کہ میں آپ نے آن لائن اگر ٹیوٹر حاصل کرنا ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، اور وہ اس جو اسٹریٹ کا گلی کا نمبر تھا وہ چھپ گیا، تو یہ جو سٹکر لگانے والا شخص ہے اس نے لوگوں کو، عوام الناس کو ایک سہولت سے محروم کر دیا۔ پھر آپ جب کسی بندے کے بارے میں کوئی سفارش کرتے ہیں، اور عام یہ سفارش ہوتی ہے کہ یہ ایک فلاں شخص ہے، اسے آپ کوئی نوکری دے دیں یا اس کا کوئی کام کر دیں۔ کام دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کام جائز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اور ناجائز کام بھی ہوتے ہیں۔ جائز کام شفاعتاً حسنہ میں آتا ہے، ناجائز کام شفاعتاً سیئۃ میں آتا ہے۔ ناجائز کام کہ جس کام میں وہ بندہ معیار پہ نہیں ہے اور کسی دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے اور اس کا حق مار کے کسی دوسرے بندے کو حق دیا جا رہا ہے، یہ شفاعتاً سیئہ یعنی یہ بری سفارش ہے۔ اور آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ جناب میں اس شخص کو جانتا ہوں کئی سالوں سے، یہ بہت قابل شخص ہے، یہ بڑا محنتی شخص ہے، یہ بڑا دیانتدار ہے، اپنے کام کا ماہر ہے، بھروسے کے قابل ہے، اور اسے یہ نوکری اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس نوکری کے لیے پرکھ لیں۔ اور آپ کو یہ ساری باتیں جس شخص کے بارے میں آپ سفارش کر رہے ہیں وہ باتیں پتہ بھی ہیں یہ۔ اور پھر اگر آپ کی اس سفارش سے اس شخص کا کام ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے کوالیفائی کر لیتا ہے اور سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر جتنا بھی وہ شخص وہاں پر رہا اور جہاں پر وہ
وہاں سے اس نے رزق حلال کمایا اور اس رزق حلال سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا، اپنے بچوں کو تعلیم دی، جو جو کام کرتا رہا تو آپ کا اس میں حصہ بن گیا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی اچھے کام کی کسی کی سفارش کرے گا، اس اچھے کام میں جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، چاہے وہ کام نسل در نسل چلتا رہے، آپ اس میں حصے دار بن گئے۔ نصیب کا ایک مطلب آپ اس میں حصے دار بن گئے، آپ اس میں شیئر ہولڈر بن گئے، یعنی بغیر کوئی پیسہ لگائے، بغیر کوئی محنت کیے، ایک صدقہ جاریہ میں اور ایک بہت لمبے عرصے تک جاری رہنے والے کام میں آپ اس کے حصے دار بن گئے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی خوبی ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی قابلیت ہے، تو اس بات کو ضرور پھیلائیں، مسلم معاشرے میں اچھائی کو پھیلائیں، لوگوں کی نیکیوں کے بارے میں، ان کی عدم موجودگی میں ان کی اچھائیاں دوسروں کو پھیلائیں۔ ہم اکثر جب بات چیت کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں تو ان کی خامیاں بیان کرتے ہیں، اور اس طرح ہم غیبت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، ایک اور گناہ کما رہے ہیں اور اس کی اچھائیوں کا کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ ہر شخص میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر شخص میں برائیاں بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھائی ہے تو تم اس اچھائی کو ضرور پھیلاؤ، اس اچھائی کا ذکر کرو، اور جب تم اس اچھائی کو پھیلاؤ گے تو پھر تم اس کی اچھائی، وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا تم اس میں حصے دار بن جاؤ گے۔ تو آپ نے کسی بھی اخلاق، کردار اور قابلیت والے شخص کو کسی بھی جگہ اس کی کوئی مدد کر دی، اور کسی بھی شخص کو کوئی چھوٹا سا ایک ہنر بھی سکھا دیا، کوئی کام کی بات کہ جس سے وہ رزق حلال کما سکے اور دنیا میں آگے بڑھ سکے، جب تک وہ وہاں سے رزق حلال کماتا رہے گا آپ کو اس کا ایک حصہ آتا رہے گا۔ نصیب کا ایک مطلب حصہ، شیئر، جو آپ کو ملتا جا رہا ہے رب العالمین کی طرف سے، جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی آپ کو ملتا رہے گا۔ نصیب کا ایک دوسرا مطلب ہے عربی زبان میں کہ ایک پیاسا آدمی ہے، وہ صحرا میں جا رہا ہے اور اسے وہاں پر پانی مل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اس کا نصیب ہے جو پانی مل گیا۔ نصیب کا ایک اور عربی زبان میں مطلب ہے کہ صحرا میں ایک چٹان رکھی ہوئی، اسے بھی نصیب کہتے ہیں۔ صحرائے عرب میں جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت صحرا میں جو لوگ سفر کرتے تھے اور تو وہاں پہ انہیں پانی نہیں ملتا تھا، اور پانی کی تلاش میں جب وہ نکلتے تھے تو انہیں سراب نظر آتے تھے، یعنی لگتا تھا کہ پانی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا تھا، دھوکہ، جیسے گرمیوں میں، سخت گرمی میں آپ کو سڑک پہ لگتا ہے کہ سڑک گیلی ہے، ادھر حقیقت میں سڑک گیلی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی موقس ہو کے آپ کو نکل کے لگتی ہے ایسے جیسے پانی ہے۔ صحرا میں بھی یہ سراب بہت زیادہ ملتے ہیں، تو انہیں سراب ملتے تھے۔ تو اللہ کے کچھ نیک بندے یہ کام کرتے تھے کہ صحرا میں جہاں پر پانی ہوتا تھا تو وہاں پر پتھر یا بڑے پتھر یا چٹانیں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو وہ چٹانیں نظر آ جائیں اور انہیں وہاں پر جائیں تو انہیں وہاں پر پانی مل جائے، اور ان چٹانوں سے لوگوں کو امید ملتی تھی پانی کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے کو امید دو گے تو رب العالمین بھی تمہیں امید ہی دیں گے۔ تم کسی کا کام کرو گے، رب العالمین تمہارا کوئی کام جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور روز قیامت کے دن اس کی تکلیف کو ضرور آسان کریں گے. یعنی دنیا میں اور قیامت کے دن اگر ہم اپنی تکلیفوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کسی بندے کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ کسی دوسرے اللہ کی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اس وقت تک جب تک وہ اس اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. یعنی کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ یہاں پر اجر دے رہے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے اللہ کے بندے کا کام کر رہے ہو تو تم اس میں اپنا وقت، اپنی جو صلاحیتیں اور اپنا جو پیسہ اس وقت لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے لیے وہی کام کرتے جا رہے ہیں اور تمہارے کام جو ہیں وہ آسان کرتے جا رہے ہیں. تو جب آپ کسی دوسرے کی ہم مدد کر رہے ہیں اور اپنا وقت اور صلاحیتیں دوسرے کی مدد میں لگا رہے ہیں، یہ سب شفاعتاً حسنہ میں آتی کہ کسی دوسرے کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی اور اس کے لیے کوئی اچھی سفارش کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کا جانور دے دیجئے. پیارے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا جانور نہیں ہے. اور محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے ایک ایسے شخص کا پتہ نہ بتا دوں جو اسے سواری کا انتظام کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کی کسی نیکی کی طرف اور آسانی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا در حقیقت اس نیکی کرنے والے کا اجر ہے. یعنی کوئی بھی شخص آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے اور آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے اور کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مسئلہ حل کر سکیں، تو آپ اسے کسی ایسے بندے کی طرف یا کسی ایسی کتاب کی طرف یا کسی ایسے علم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر چلے جائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا یا اس طرح سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے کہ جتنا در حقیقت وہ بندہ کہ جو اس کا مسئلہ حل کر رہا ہے اور اس کی واقعتاً مدد کر رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. یہ شفاعتاً حسنہ میں آتی ہے. کوئی بھی ہنر، کوئی بھی علم، اور علم اگر نہیں ہے اور آپ کے ہنر سے کسی کی مدد نہیں ہو سکتی تو صرف مسکراہٹ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. یعنی کسی جگہ پہ اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور میں اس کا کام نہیں کر سکتا اور میں اسے مسکرا کر اور محبت کے اور ہمدردی کے دو بول بول کے ہی اسے رخصت کر دوں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. اور اس نیکی کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس نیکی کو پھیلانے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. کیونکہ آپ جس بھی شخص سے ملتے ہیں تو ہر شخص وہ اپنے اس پر کوئی دباؤ ہے، کوئی پریشر ہے، فیملی کا پریشر، مہنگائی کا پریشر، ماحول کا پریشر، اور ہر شخص پریشانی کی کیفیت میں ہے. سڑک پر آپ جاتے ہیں تو ہر بندہ آپ کو ہارن دے رہا ہے. ان حالات میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اگر میں کسی کی کوئی بھلائی نہیں کر سکتا تو میں صرف اس کے ساتھ اگر ہمدردی دل میں ہی رکھ لوں اور اپنی شکل سے اس کا اظہار کر دوں، یہ بھی ایک نیکی کا ہی کام ہے اور یہ بھی شفاعتاً حسنہ کی ہی ایک مثال بن جاتی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور جو شخص
کسی برے کام کی سفارش کرے گا اس برے کام میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حصے کے لیے کفل کا لفظ استعمال کیا، اور حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کا لفظ استعمال کیا۔ نصیب کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، کفل کا مفہوم مختلف ہے۔ کفل کا مفہوم نصیب نہیں ہے۔ کفل عربی زبان میں اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کپڑے میں سامان باندھا جائے، اس کی گٹھڑی بنائی جائے، اور اس گٹھڑی کو یا انسان اپنے اوپر لاد کے لے کے جا رہا ہے، یا اسے وہ گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہے، یا اسے کسی جانور پر رکھ کے لے کے جا رہا ہے۔ کفل کا ایک یہ مطلب ہے۔ کفل کا عربی زبان میں دوسرا مطلب یہ ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کپڑے کو لپیٹ کر اس کی چھوٹی سی ایک گدی بنائی جاتی ہے، پھر اس گدی کو اونٹ کے اوپر یا کسی بیل کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان بیٹھ کر سواری کرتا ہے۔ کفل کا مطلب ایک بوجھ ہے، یعنی وہ شخص کہ جو کسی برے کام میں کسی کا ساتھ حصہ ڈالے گا، وہ اس بوجھ میں اس کا شریک رہے گا۔ وہ جب تک وہ اس کا بوجھ چلتا رہے گا، اس سفارش کرنے والے کو اس بوجھ کا گناہ ملتا رہے گا۔ یعنی یہ ایک گناہ جاریہ ہو گیا۔ شفاعتاً حسنہ میں منافع کا لفظ ہے، نصیب کا اور امید کا ذکر ہے، اور شفاعتاً سیئہ میں ایک بوجھ کا اور ایک گناہ کا ذکر ہے، اور اس گناہ میں آپ شریک ہیں۔ اور اس گناہ میں عمومی طور پر ہم اکثر شریک ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی قریبی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اور آپ پھر کسی دوسرے شخص کو ایسی سفارش کرتے ہیں کہ یار اس شخص کا کوئی کام کر دیجئے یا اسے کوئی نوکری دے دیجئے، اور آپ اس کو جانتے بھی نہیں، نہ آپ اس کی قابلیت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ آپ اس کے اخلاق کے بارے میں جانتے ہیں، نہ آپ اس کی دیانتداری کے بارے میں جانتے ہیں، نہ آپ اس کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر صرف آپ کے کہنے پہ کوئی دوسرا شخص اسے کسی ملازمت پر اگر رکھ لیتا ہے، اور وہ بندہ اس ملازمت کے لیے نااہل ہے، وہ قابلیت کے معیار پر نہیں آتا، تو آپ دو گناہوں میں شریک ہو گئے۔ پہلا گناہ، کئی حقداروں کا آپ نے حق مارا کہ جو حقدار تھے اس جگہ پر نوکری کے اہل تھے، حق بنتا تھا، اور انہیں حق نہیں ملا، اور آپ کی سفارش سے ایک نااہل بندہ کسی جگہ پر ملازم ہو گیا، تو جب تک وہ بندہ اس ملازمت پر رہے گا اور وہاں سے کماتا رہے گا، وہ یکن لہ کفل منہا، اس کا جو بوجھ ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اور آپ نے اگر میرٹ پر، علم کی بنیاد پر کسی شخص سے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، بھروسے کا قابل ہے، محنتی ہے، لائق ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے، اور پھر وہ شخص وہاں پر اسے کوئی نوکری مل گئی، یا اس کا کوئی بھی جائز کام جو کرانا چاہتا تھا وہ کام ہو گیا، تو یہ شفاعتاً حسنہ ہے۔ یہ کام جب تک چلتا رہے گا، اس حسنہ میں آپ اس کے حصے دار بن گئے۔ اور پھر یکن لہ نصیب منہا، اس سے ایک اور اللہ تعالیٰ ایک امید کا ایک پیغام دے رہے ہیں، اور وہ امید کا پیغام یہ ہے کہ جب میں کسی دوسرے بندے کے لیے کوئی اچھے اور نیک کام کی سفارش کر رہا ہوں، تو مجھے بھی کسی دن کسی نہ کسی کام کی سفارش کی ضرورت پڑے گی، مجھے بھی کسی شاید وکیل کی ضرورت پڑے گی، کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، میں نے اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کرانا ہوگا، مجھے کوئی ریفرنس چاہیے ہوگا، کسی استاد کے پاس کوئی طالب علم آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ ایک ریفرنس لیٹر دے دیجئے۔ یہ وہ پرچی سرکار نہیں کہ جو سفارش کی پرچی ہے کہ جناب یہ جو شخص ہے یہ میرے علاقے کا ووٹر ہے یا میری پارٹی کا بہت بڑا سپورٹر ہے تو اس کی مدد کرے۔ یہ شفاعتاً سیئہ ہے۔ شفاعتاً حسنہ یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے علاقے کا ووٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سپورٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے
تو آپ اس کی قابلیت پتہ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک ریکمنڈیشن لیٹر لکھتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی چٹ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس میں یہ خصوصیات ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس بندے کا کام اس صرف بنیاد پر کر دیا جائے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرے علاقے کا ہے یا میری برادری کا ہے یا میرے قبیلے کا ہے. قبیلے کا، برادری کا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر میری قبیلے کا اور میری برادری کا بندہ ہے اور میں واقعی اس کی شفاعتاً حسنہ کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک صدقہ جاریہ میں حصے دار بننا چاہتا ہوں، تو مجھے 2-3 منٹ اس شخص کی قابلیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر میں اس کی قابلیت اس چٹ پہ لکھ دوں کہ جناب اس شخص میں یہ میرے علم کے مطابق اس میں یہ قابلیت ہے، اور آپ اس شخص کو اپنے معیار پر پرکھ لیجئے، اور اگر آپ کے معیار پر آتا ہے تو ضرور اس شخص کا یا کام کر دیجئے یا اس شخص کو نوکری دے دیجئے. تو یہ شفاعتاً حسنہ آ گئی. سامعین گرامی، آج کل کی یہ جو مغرب اور ویسٹ اور پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کی یہ جو ساری کی ساری انڈسٹری ہے، اربوں ڈالر کی جو انڈسٹری ہے، یہ اسی شفاعتاً حسنہ اور شفاعتاً سیئہ کے کنسیپٹ سے چل رہی ہے. اس شخص کے یا اس دکان کے یا یہ جو کوئی برانڈ مارکیٹ میں بک رہا ہے، اس کے ریویوز کتنے، اچھے ریویوز اتنے ہیں اور برے ریویوز اتنے ہیں. یعنی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، کتنے لائکس ہیں، کتنے ڈس لائکس ہیں، کتنے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا، کتنے لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. یہ جو پورا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے، یہ وہی کانسیپٹ جو 1400 سال پہلے رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 85 میں بتایا، من یشفع شفاعتاً حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. صرف یہ نہیں کہ آپ اگر کسی شخص کو کوئی ریکمینڈ کر دیں گے تو آپ کو کوئی ریوارڈ مل جائے گا. دنیا میں ریوارڈ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اور وہ انعام دینے کا وعدہ کیا کہ جو انعام جاری رہنے والا انعام ہے. جب تک وہ بندہ اس نیکی سے مستفید ہوتا رہے گا، وہاں سے رزق حلال کماتا رہے گا، یا اس کام کا فائدہ جب تک اس بندے کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی معاشرے کے لوگوں کو پہنچتا رہے گا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ اس میں حصے دار بن گئے. اور اگر آپ نے کسی برے کام میں کسی غلط بندے کو اس کی کوئی سفارش کر دی، تو جب تک وہ بندہ اس برے کام میں مصروف رہے گا، آپ قیامت تک کے لیے اس برے کام کے بھی حصے دار بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. یعنی جب تم کسی دوسرے شخص کا کام کرو تو اس شخص سے کوئی امید نہ رکھو. اور وہی سنت انبیاء علیہ السلام کی جو قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہ السلام نے بار بار کہی کہ وہ جب اپنی قوم کو کوئی پیغام دیتے تھے تو وہ اپنی قوم سے کہتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی رب العالمین. میرا جو اجر ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے. میں جو کسی کا کام کر رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں، کسی کو 2 میٹھے بول رہا ہوں، کسی کی کوئی رہنمائی کر رہا ہوں، میں تم سے کسی مدد کی توقع نہیں رکھ رہا. میں اس رب العالمین سے مدد کی توقع رکھ رہا ہوں، کیونکہ وہی مقیت ہے. وہ بھوکے کو بھی لقمہ دیتا ہے، وہ ہر ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور پھر چاہے دنیا ہی آپ کے مخالف کیوں نہ ہو جائے، وہ پھر آپ کے لیے کئی ایسے مددگار بنا دیتا ہے کہ جو پھر آپ کا کام کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب تک بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کمزوری میں بھی تمہیں بچاتا ہے، جو غربت میں بھی تمہیں بچاتا ہے، اور جو ساری تمہیں مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. تو اللہ کے بندوں سے اچھائی کی توقع نہ رکھو، اللہ سے رکھو، کیونکہ وہی مقیت ہے اور وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور پھر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی انسان کسی ڈیلنگ میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک تجربہ ہوا اور وہ تجربہ خراب ہو گیا، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ تصور پختہ ہو گیا
کہ یہ تو شخص ٹھیک ہی نہیں تھا یا قابل نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے اس وقت غلطی ہو گئی ہو، تو در حقیقت یہ بھی ایک پیغام مل رہا ہے کہ نیکی کو زیادہ پھیلاؤ اور برے کام سے رک جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور جگہ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے ہاں ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 نیکیوں کا اجر دیں گے، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا اسے ہم صرف ایک ہی برائی کا اجر دیں گے۔ یعنی نیکی ہے، اچھائی ہے، اسے بڑھاؤ، اسے چڑھاؤ، اسے معاشرے میں پھیلاؤ۔ معاشرے میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ برائی شیطان پھیلاتا ہے، شیطان اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے، یہ قیامت تک رہے گی۔ برائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیکیوں کو بڑھا دو۔ جب نیکیوں کو آپ بڑھا دیں گے تو برائی خود بخود بہت چھوٹے سے لیول پہ آ جائے گی، اور یہی فارمولہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور برائی جو ہے وہ وہاں پر وہیں رہتی ہے۔ تو جو شخص معاشرے میں کوئی نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، اس کا ذکر کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کی تعریف کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی ہمت بندھاؤ، اور بری سفارش کی حوصلہ شکنی کرو، اچھی سفارش میں حصے دار بنو۔ دوسروں کے لیے اگر حلال روزگار کے مواقع بن رہے ہیں تو ضرور بناؤ، اس میں جو بھی تمہارا حصہ ڈلتا ہے وہ ضرور ڈالو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، لوگوں کے لیے مواقع فراہم کرو، تاکہ رب العالمین تمہارے لیے مواقع فراہم کر سکے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک کاموں میں دوسرے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نااہلیت اور برے کاموں میں سفارش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔